میں آئے ہیں. اور یہ بدنصیبی ہے اس قوم کی کہ نااہل لوگوں کو عزت ملی اور ان لوگوں کو مقام ملا جو اس کے مستحق نہیں تھے. انہوں نے جتنی دولت لوٹی ہے میرا ایمان کہتا ہے یہ ان کے کام نہیں آئے گی، نہ نواز شریف صاحب کے نہ آصف زرداری صاحب کے. اور دکھ یہ ہے کہ انہوں نے اگلی نسل کا بھی ستیہ ناش کر دیا سیاست کا. نواز شریف صاحب ایک این آر او ڈھونڈ رہے ہیں مریم بی بی کے لیے، لیکن آصف زرداری کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بلاول کو این آر او ملے. لوگ سوئز اکاؤنٹ کو بھول جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے وہ کتنے ملین ڈالر تھے جی ان کے جو جن کی فوٹیج جو ہے وہ ایمبیسڈر برٹش جو ہے وہ لے کے گیا اور جس کی چینلز نے دکھائی. اگر ہم نے یہ بات فیصلہ نہ کر لی کہ وہ لوگ جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے وہ قومی غداری کے مرتکب ہیں، کیونکہ آج پاکستان کو اصل خطرہ جو ہے وہ معیشت کا ہے. روس ٹوٹا اس لیے تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا تھا، اور آج پاکستان کے جو حالات ہیں، جو غریب آدمی بجلی، گیس، پانی، روزگار، بیسک نیسیسٹی کی چیزوں سے مر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں سیاست کے نام پہ بھیڑیے آ گئے تھے. سیاست کے نام پہ وہ کالی بھیڑیں آ چکی تھی جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے نہ صرف لوٹا بلکہ نوچا، اور اب بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں. اب بھی یہ چور اسی کالونی میں رہتے ہیں جس میں شیخ رشید رہتا ہوگا یا دوسرے وزیر رہتے ہوں گے. ان کے پاس شیخ رشید سے زیادہ پروٹوکول ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بدماشوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لوگوں کو عزت مل رہی ہے، اور اصل آدمی جو ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے حقیقی قربانی دی، اس کے نہ بیٹے کے لیے روزگار ہے، نہ اس کے پاس چھت ہے، نہ اس کے پاس بیماری کی دوائی ہے. اور اس معاشرے پہ ایک بہت بڑا وقت ہے. میں یہ مسلسل مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور میرے اندر جو ایک اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مارچ سے پہلے پہلے ان کا جھاڑو پھر جائے گا. اور یہ سارے بدماش لٹیرے اگر اب بچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے. پھر اس ملک کو اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں بچا سکتا، کیونکہ جس کے خزانے پہ سانپ بیٹھے ہوں، لٹیرے بیٹھے ہوں، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ لوگوں کو وہ بے وقوف بنا سکتے ہیں. میرا یقین ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ چور کون ہے اور چوکیدار کون ہے، اور قوم عمران خان سے یہ توقع رکھتی ہے. یہ قوم نے عمران خان کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ بلڈوز کر دیں ان چوروں اور لٹیروں کو. قوم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو عوام کی دولت پر دھندناتے پھرتے تھے وہ اسی جگہ پہ جائیں. 80% جیلوں میں بے گناہ لوگ ہیں، اور جو اصل گناہ گار ہیں وہ پروٹوکول لے کر پھر رہے ہیں. اور عمران خان سے قوم کو یہی توقع، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے ساتھ ہوں کہ یہ اپنے اصل جگہ پہ پہنچیں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، کل کا جو واقعہ ہوا ہے جب وہ صحافی گرا اور ان کے گارڈ نے مارا ہے، نواز شریف صاحب کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکے. بڑا ظلم ہے. دیکھیں افسوس اس لیے کہ ان کا یہ اپنی اولاد کے لیے صرف سوچتے ہیں. کاش اس صحافی کو بھی اپنا وہ کدو ٹائپ کا بیٹا سمجھا ہوتا، وہ ہدوانے ٹائپ کے جو بندے ہیں، کاش انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ ہوتا کہ یہ بھی انہی کا ایک بچہ ہے. یہ اپنے بچے کا ان کا سر درد ہو تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور غریب کا بچہ سڑک پر رل رہا ہے اور اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بیسیکلی یہ ذہنی طور پہ بھی وہ لوگ ہیں، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. جب میں یہ کہتا تھا تابوت نکلے گا ان کا، سیاسی لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. میں کہتا تھا ثبوت کے ساتھ تابوت نکلے گا. میں آج کہنا چاہتا ہوں یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا، اس کی آہیں ان پر پڑی. جو شخص بھی اللہ کی مخلوق کو تنگ کرے گا، لوٹی ہوئی دولت تو کیا اصلی دولت بھی اس کے کام نہیں. شیخ صاحب آپ حکومت کے نمائندے، آپ اس کیمرہ مین کو انصاف دلانے کے لیے کوئی کچھ کریں گے؟ میرا خیال ہے میں نے پوچھا گورنمنٹ سے، پرچہ درج ہو گیا ہے اور ان کو پکڑنا چاہیے جو پرچے میں ہیں. اور میرا خیال ہے یہ پرچہ نواز شریف پہ ہونا چاہیے.
وہ تو کرائے کا آدمی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے، وہ اجرتی بدماش ہیں۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ دیکھیں، سوائے چند چہروں کے چھوڑ کے ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے کہ سندھ میں قاتل کون ہے، یرغمالی بنانے والا کون ہے، دولت کس نے لوٹی ہے۔ سو جب عوام میں یہ غیر مقبول ہو گئے ہیں تو اب یہ بدماشوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ شیخ صاحب، نوازش جو ان کا سیکیورٹی انچارج ہے اس کے کہنے پہ مارا گیا، جبکہ جس نے مارا ہے شکور جو شکور کے کہنے پہ مارا گیا، جبکہ وہ جس نے آ کے پاؤں منہ پہ مارا ہے وہ تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا۔ اس کی گرفتاری کے لیے حکومت کیا میں مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے، خود بھی میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پرائم منسٹر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، عمران خان صاحب سے، کہ ان کو اسی طرح پکڑا جائے جس وقت غریب نہیں پکڑا جاتا تو اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آتے ہیں، اسی طرح پکڑا جائے جب غریب جرم کر کے بھاگ جاتا ہے اس کے باپ کو پکڑ کے لاتے ہیں۔ انصاف مساوی ہونا چاہیے، اور قوم توقع رکھتی ہے اس عظیم چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی کہ یہ دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ بدماشی کی انتہا ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر صحافی کو مارا جا رہا ہے، اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اس کا خود نوٹس لیں۔ میں آئے ہیں، اور یہ بدنصیبی ہے اس قوم کی کہ نااہل لوگوں کو عزت ملی اور ان لوگوں کو مقام ملا جو اس کے مستحق نہیں تھے۔ انہوں نے جتنی دولت لوٹی ہے، میرا ایمان کہتا ہے یہ ان کے کام نہیں آئے گی، نہ نواز شریف صاحب کے، نہ آصف زرداری صاحب کے۔ اور دکھ یہ ہے کہ انہوں نے اگلی نسل کا بھی ستیہ ناش کر دیا سیاست کا۔ نواز شریف صاحب ایک این آر او ڈھونڈ رہے ہیں مریم بی بی کے لیے، لیکن آصف زرداری کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بلاول کو این آر او ملے۔ لوگ سوئز اکاؤنٹ کو بھول جائیں گے، لوگ بھول جائیں گے وہ کتنے ملین ڈالر تھے جی ان کے، جو جن کی فوٹیج جو ہے وہ ایمبیسڈر برٹش جو ہے وہ لے کے گیا اور جس کی چینلز نے دکھائی۔ اگر ہم نے یہ بات فیصلہ نہ کر لی کہ وہ لوگ جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے وہ قومی غداری کے مرتکب ہیں، کیونکہ آج پاکستان کو اصل خطرہ جو ہے وہ معیشت کا ہے۔ روس ٹوٹا اس لیے تھا کہ خزانہ خالی ہو گیا تھا، اور آج پاکستان کے جو حالات ہیں، جو غریب آدمی بجلی، گیس، پانی، روزگار، بیسک نیسیسٹی کی چیزوں سے مر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس ملک میں سیاست کے نام پہ بھیڑیے آ گئے تھے۔ سیاست کے نام پہ وہ کالی بھیڑیں آ چکی تھی جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے نہ صرف لوٹا بلکہ نوچا، اور اب بھی اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں۔ اب بھی یہ چور اسی کالونی میں رہتے ہیں جس میں شیخ رشید رہتا ہوگا یا دوسرے وزیر رہتے ہوں گے۔ ان کے پاس شیخ رشید سے زیادہ پروٹوکول ہوگا، کیونکہ پاکستان میں بدماشوں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، کرپٹ لوگوں کو عزت مل رہی ہے، اور اصل آدمی جو ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے حقیقی قربانی دی، اس کے نہ بیٹے کے لیے روزگار ہے، نہ اس کے پاس چھت ہے، نہ اس کے پاس بیماری کی دوائی ہے، اور اس معاشرے پہ ایک بہت بڑا وقت ہے۔ میں یہ مسلسل مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور میرے اندر جو ایک اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مارچ سے پہلے پہلے ان کا جھاڑو پھر جائے گا، اور یہ سارے بدماش لٹیرے اگر اب بچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے، پھر اس ملک کو اللہ ہی بچا سکتا ہے اور کوئی شخص نہیں بچا سکتا، کیونکہ جس کے خزانے پہ سانپ بیٹھے ہوں، لٹیرے بیٹھے ہوں، اور جو یہ سمجھتے ہوں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ لوگوں کو وہ بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ میرا یقین ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ چور کون ہے اور چوکیدار کون ہے، اور قوم عمران خان سے یہ توقع رکھتی ہے۔ یہ قوم نے عمران خان کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ بلڈوز کر دیں ان چوروں اور لٹیروں کو۔ قوم عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو عوام کی دولت پر دھندناتے پھرتے تھے وہ اسی جگہ پہ جائیں۔ 80% جیلوں میں بے گناہ لوگ ہیں، اور جو اصل گناہگار ہیں وہ پروٹوکول لے کر پھر رہے ہیں، اور عمران خان سے قوم کو یہی توقع، اور انشاءاللہ تعالی میں اس کے
उसके साथ हूँ कि ये अपने असल जगह पे पहुँचेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, कल का जो वाकया हुआ है, जब वो सहाफ़ी गिरा और इनके गार्ड ने मारा है, नवाज शरीफ साहब को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। बड़ा जुल्म है। देखें, अफसोस इसलिए है कि इनका ये अपनी औलाद के लिए सिर्फ सोचते हैं। काश इस सहाफ़ी को भी अपना वो कद्दू टाइप का बेटा समझा होता, वो हदवाने टाइप के जो बंदे हैं, काश इन्होंने ये समझा हुआ कि होता कि ये भी उन्हीं का एक बच्चा है, ये अपने बच्चे का इनका सर दर्द हो तो इनका कलेजा फटता है, और गरीब का बच्चा सड़क पर रुल रहा है और उसको छोड़ के चले जाते हैं। बेसिकली ये ज़हनी तौर पे भी वो लोग हैं, इन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये होगा। जब मैं ये कहता था ताबूत निकलेगा इनका, सियासी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था सबूत के साथ ताबूत निकलेगा। मैं आज कहना चाहता हूँ, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं, इन्होंने अल्लाह की मखलूक को तंग किया, उसकी आहें इन पर पड़ी। जो शख्स भी अल्लाह की मखलूक को तंग करेगा, लूटी हुई दौलत तो क्या, असली दौलत भी उसके काम नहीं है। शेख साहब, आप हुकूमत के नुमाइंदे, आप इस कैमरामैन को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कुछ करेंगे? मेरा ख्याल है, मैंने पूछा गवर्नमेंट से, पर्चा दर्ज हो गया है और इनको पकड़ना चाहिए जो पर्चे में है, और मेरा ख्याल है ये पर्चा नवाज शरीफ पे होना चाहिए। वो तो किराए का आदमी है, उसकी क्या हैसियत है, उसको तो तनख्वाह मिलती है, वो उजरती बदमाश हैं। आप इन लोगों के साथ देखें, सवाए चंद चेहरों के छोड़ के, इनके पास सारा डेटा है कि सिंध में कातिल कौन है, यरगमाली बनाने वाला कौन है, दौलत किसने लूटी है। सो जब अवाम में ये गैर मकबूल हो गए हैं तो अब ये बदमाशों का सहारा लेना चाहते हैं। शेख साहब, नवाजिश जो इनका सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसके कहने पे मारा गया, जबकि जिसने मारा है शकूर जो शकूर के कहने पे मारा गया, जबकि वो जिसने आके पाँव मुंह पे मारा है वो तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसकी गिरफ्तारी के लिए हुकूमत क्या मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट से, खुद भी मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इमरान खान साहब से, कि उनको इसी तरह पकड़ा जाए जिस वक्त गरीब नहीं पकड़ा जाता तो उसके भाई को पकड़ के ले आते हैं, उसी तरह पकड़ा जाए जब गरीब जुर्म करके भाग जाता है उसके बाप को पकड़ के लाते हैं। इंसाफ मसावी होना चाहिए, और कौम तोके रखती है उस अजीम जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से भी कि ये देखे क्या हो रहा है। ये बदमाशी की इंतहा है कि पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ी को मारा जा रहा है, और मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से भी अपील करूंगा कि वो इसका खुद नोटिस लें। थैंक यू।